السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انتہائی سبق آموز واقعات بتائے جائیں گے اور ہر واقعہ کا ایک خاص نصیحت ہے۔ آپ لوگ ان کو غور سے سنیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹی عمر کے تھے تو ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی۔ جب بھیڑ دیکھی تو والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں چھوٹے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو دیکھا تو وہ قریب نہیں تھے، جس سے حضرت شیخ سعدی خوف سے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ نا سمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا، اور جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں جب پہنچے تو لوگوں کو یہ آپ بیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیشہ اپنی اصلاح کے لیے بڑوں کا محفل اٹینڈ کرنی چاہیے۔ حضرت سعدی اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں، مطلب خدا کی ناشکری کر رہا تھا۔ اسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ صحیح، خدا تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے کم لیول کے ہیں، تاکہ ہمیں شکر کرنے کا موقع ملے۔ اپنے بچپن کا واقعہ ایک اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ کسی نے نماز پڑھی نہ دعا کی، اور جب میں نے یہ بات کی تو والد نے کہا بیٹے، اگر تو بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے، یعنی غیبت کر رہا ہے۔ تو ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق